احمد اور اس کا خاندان ایک نئے گھر میں منتقل ہوا۔ یہ گھر پرانا تھا لیکن وسیع اور خوبصورت تھا۔ احمد نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس گھر کی خریداری میں لگا دی تھی۔ گھر کے اندر جاتے ہی احمد اور اس کے خاندان نے محسوس کیا کہ ایک کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ دروازے کے اوپر پرانا تالا لگا ہوا تھا اور جب انہوں نے مالک سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، یہ پرانے سامان کا کمرہ ہے اور اس میں کچھ خاص نہیں، آپ اسے کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ چند دنوں کے بعد احمد کی بیوی سلمہ نے شکایت کی کہ اسے رات کو کمرے کے اندر سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ پہلے تو احمد نے اسے نظر انداز کیا اور کہا کہ یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے، لیکن ایک رات احمد کو خود محسوس ہوا کہ بند کمرے سے ہلکی سی کراہنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ احمد کا تجسس بڑھنے لگا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد نے تالا توڑ کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کمرے کے اندر پرانی پٹی ہوئی چیزیں بکھری ہوئی تھی، دیواروں پر عجیب و غریب نشان اور خون کے دھبے تھے۔ ایک کونے میں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ احمد خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر خون سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ احمد نے فوراً سابقہ مالک سے رابطہ کیا اور حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ مالک نے اعتراف کیا کہ یہ کمرہ اس کے بھائی کا تھا جسے اس نے جائیداد کے جھگڑے میں قتل کر دیا تھا اور لاش اسی کمرے میں چھپا دی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی کمرے کو کھولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس انکشاف کے بعد احمد کا خاندان اس گھر میں ایک دن بھی نہ رہ سکا۔ وہ فوراً وہاں سے منتقل ہو گئے، لیکن وہ دروازہ، اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی اور ان عجیب آوازوں نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ بعض راز ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے۔